اسرائیل کی بیزتی بڑی ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وی کنٹرول دا اسکائز، ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہے، ہم سارا کچھ ہے، تو اب حماس کو قابو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن صاحب میں دوبارہ تھوڑا واپس لے کے جاؤں گا، آپ کہہ رہے ہیں ٹرکی اور قطر جو ہے اس وقت وہ مدد کر رہا ہے حماس کی، ایران نہیں کر رہا، ایم آئی رائٹ؟ جی تو پھر تو حماس وہی کرے گا جو یہ دو کہیں گے، کیونکہ حماس کی اپنی سپلائی لائن تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو پیلسٹین اتھارٹی ہے محمود عباس کی، انہوں نے تو تسلیم کر لیا، خیر مقدم کر دیا انہوں نے، مار دیا، ان کی تو کوئی ویلیو نہیں، انہوں نے کر دیا نا ایک فیکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ سوائے حماس کے باقی 8 ملکوں نے بھی ویلکم کر دیا، بالکل ٹھیک، پیلسٹین اتھارٹی نے بھی کرے، صرف لے دے کے حماس بیچارے رہ گئے جو اس وقت۔ تو شاید صاحب پھر بات تو یہ ہے نا کہ اگر ٹرکی اور قطر ان کی سپلائی لائن ہے تو پھر تو وہ اگر ان کو مجبور کرتے ہیں تو ان کو ماننا ہی پڑے گا، حماس کے پاس کوئی چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب جو آپ کہتے ہیں پنجابی میں حکا پانی بند کر دیں گے، ہاں جی وہی۔ تو انفارچونیٹلی اس وقت سچویشن ایسی ہے، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک راستہ نکل رہا ہے وہ ایکسپٹ، لیکن یہ جو پلان چینج ہوا ہے، اب اس پہ میں آپ سے پوچھوں، آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں پلان چینج ہوا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوریجنل پلان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اناؤنس کریں گے فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام، جس کو وڈرا کیا گیا؟ یہ پوچھنا پڑے گا جن لوگوں نے موجود تھے، کیونکہ میں تو اپنا مشاہدہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کا گیس کیا ہے اس پہ؟ میرا گیس ہے کہ اس میں جو اسرائیل وڈرال کا تھی نا، اسرائیل کو وہ تکلیف ہے کہ اسرائیل کو سارا غازہ چھوڑنا پڑے گا، اور دوسرا پیلسٹینین ریاست کا قیام کی طرف راستہ گموار کرنا پڑے گا۔ راستہ ہمارا ہوا لیکن اناؤنس نہیں ہے، اناؤنس نہیں ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے میرا پروپوزل ہوگا کہ مجھ سے پوچھے کوئی کہ جناب آپ کہیں کہ ہم میڈیفائی کریں، ٹرمپ صاحب آپ کے 3 سال رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نوبل پرائز تو اس کے لیے حقدار آپ اس وقت ہوں گے کہ جب یہ فلسطینی ریاست کا قیام آپ کے زیر نگرانی، آپ کی زیر نگرانی، ہی از the president of the board، وہ جو اوپر کمیٹی بنی اس میں ہیڈ وہی ہے، پیس کا بورڈ جو بنا ہے، بورڈ آف پیس، وہ ہی از the chairman of that، تو آپ کی زیر نگرانی وہ ریاست قائم ہونی چاہیے۔ یہ کون کہے اس کو تو وہ مانے گا؟ یہ آج جو 8 لیڈران ہیں، لیڈرانی تو آپ اپنا فیلڈ مارشل بھیج کافی ہے، وہ ان سے بات کر لیں، نہیں مطلب ہے وہ بات ڈائریکٹلی کریں۔ میں بڑا ٹاپک پہ آ رہا ہوں، لیکن میں آپ کی شکل اچانک یاد آئی، جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، ایک طرف آرمی چیف تھے پاکستان کے، فیلڈ مارشل، ایک طرف شہباز شریف تھے، فیلڈ مارشل صاحب کو تو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے، وہ جس طرح شہباز صاحب کے ساتھ آئے اور ہاتھ میں ہاتھ، اور شہباز صاحب بھی یوں فلیگ ہو کے ہاتھ کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ واٹ واز دیٹ؟ کیا جادو کر دیا شہباز شریف نے جا کے لیکن جو بھی ہیں سب دے آر ریپرزینٹنگ پاکستان، عزت پاکستان کی ہے، امپورٹنس پاکستان ریاست کی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کے جو بھی نمائندے ہیں چاہے وہ خاکی میں ہوں یا مفتی میں ہوں، ان کا وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اپنی اسپیچ جو UN میں کی، انہوں نے کہا کہ I only do business with people I like، جو مجھے پسند ہے وہ شہباز صاحب پسند تو آئے ہیں نا، کہاں سے پسند آئے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ تو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ he likes people کہ جو suited booted ہوں، مطلب وہ ٹھیک ہے، ویل ڈریسڈ ہے، اس نے کہا نہیں اس کو احمد الشرا کو ملا، نہیں he was very well dressed up۔ دوسرا وہ انگریزی ٹھیک بولیں، اگر آپ شہباز صاحب انگریزی ٹھیک بولی ہوگی؟ ہاں انگریزی ٹھیک بول لیتے ہیں، اچھا وہ انہوں نے 2 پوائنٹس آگے ہو گیا، جیسے کیئر سٹارمر کو نہیں کہا انہوں نے you have a very good English accent، امپریس ہوئے تھے وہ انگریزی سے، پریزنٹیشن سے، اور باقی پھر یونیفارم سے، جیسے ہمارا فیلڈ مارشل اسمارٹ آدمی ہے تو ان کا کہ ہاں یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرے خیال سے شہباز صاحب بڑی پریکٹس کر کے گئے ہوں گے، اگر اس کو امپریس اس چیزوں سے کرنا ہے، 2 چیز پتہ نہیں کوچنگ کس سے لی ہے، وہ ایک خاتون کے ساتھ گئی تھی یا کوئی اور تھے، وہ جس کا وہ بنا وہ شاید کھویا صاحب کو کر رہی تھی، پیچھے تھے نا وہ ان کے۔ سر یہ جو سارا معاملہ ہے، اب اس کا مطلب اب یہ But it is the respect for Pakistan۔ اس وقت جی کامران صاحب آپ بڑی اللہ کا فضل ہے کہ 5 کیپٹلز کی ہیں، ریاض، تہران، بیجنگ، ماسکو، واشنگٹن، 5 میں آپ کا امپیکٹ ہے، انگریس ہے، انفلوئنس ہے، مقام ہے، عزت ہے، زبردست، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی ہے۔ I think we should be great، تو اسی کو ہمیں کیش کرنا ہے اپنے ملک کے اسٹرانگ کرنے کے۔ بالکل صحیح۔ سر ایک بریک اگر میں لے لوں، اور اس ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آ رہی ہے، آپ مسکرائے ہیں کس بات پہ بتائیں؟ بریک میں بتا دیجیے گا، وہ اس پہ بات کرنی ہے، کوئی تھوڑی سی پاکستان کی ادھر ادھر کی بات بھی کرنی ہے، پالیٹکس کی وہ بھی کر لیں گے، پاکستان پالیٹکس کو خاص تو نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو تو نہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال تو مجھے پتا آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل معاملات پوچھے، مجھے اس گند میں نہ گھسیٹا، لیکن کیا کریں، یہ گند بھی ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہے تو ہمارا، صاف ہم نہیں کرنا ہے نا، ہاں ہم نہیں کرنا ہے، آپ کے ذریعے کرتے ہیں نا۔ ابھی ایک بریک لوں گا جی میں۔
مشاہد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور بین الاقوامی امور پہ بات ہو رہی ہے، پاکستان کی پالیسی پہ بات ہو رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب کا کارنامہ اس پہ بات ہو رہی ہے، ابھی انڈیا پہ بھی بات کریں گے اور پاکستان کی لوکل پالیسی پہ بات کریں گے. سر اس ایگریمنٹ کا جو پوائنٹ، ایگریمنٹ میں منہ سے بار بار نکل رہا ہے 20 پوائنٹس جو ہے اس میں ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے جو آ رہی ہے، اس میں مسلم کنٹریز بھی سنا آ رہی ہیں. اس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بتایا کہ انڈونیشیا نے 20,000 کمٹ کر دیا، اگر پاکستان سے کہیں گے ہم بھی اپنی فوج بھیج دیں گے. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس میں مسلم کنٹریز تو آ رہی ہیں. ابھی اگر یہ مسلم کنٹریز وہاں آ جائیں، غزہ میں کھڑی ہو جائیں، انڈر UN پروٹوکول یا انڈر دیز پوائنٹس پروٹوکول کھڑے ہو جائیں، تو یہ کیا اسرائیل پہ بہت بڑی بندش ہوگی؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسرائیل تو ڈس ریگارڈ ہوگا، اسے حملہ کرنا ہوگا، وہ ان فورسز کی پرواہ کیے بغیر حملہ کر ہی دے گا اور ہماری بلا وجہ اسرائیل سے لڑائی ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہوگی اگر سری نگر کی سڑکوں میں انڈین فوج کے بجائے انڈونیشیا یا ترکی کی فوج آ جائے. سوچیں ذرا، جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو باربیرک ہے. تو اسرائیل فوج تو ایک سمبل آف ایک جینوسائیڈ ہے. تو اس کی جگہ انہوں نے فیصلہ یہ ہو رہا ہے غالباً نان عرب مسلم فورس، جس میں انڈونیشیا، پاکستان، ٹرکی بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل بڑی اچھی بات ہے. نان عرب ہی رکھنا تھا، عرب کے پاس تو فورس ہی کوئی نہیں ہے. نام نہاد تو ہے نا. تو وہ ایٹ لیسٹ ایک ریلیف تو ملے گا نا. جب وہ فلسطینی جائے گا غزہ کی سڑک پر تو وہ پاکستانی کو دیکھے گا السلام علیکم، یا انڈونیشین کہے گا السلام علیکم. اس کو تسلی تو ہوگی نا، یار اپنے بندے ہیں، یہ مجھے گولی تو نہیں مارے گا نا، میرے پاس ظلم تو نہیں کرے گا نا. اٹس اے سی چینج. بالکل پورا ایوری تھنگ. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بھی ہوگا نیتن یاہو کے اوپر؟ آف کورس بہت بڑا پریشر ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ چلے، فلسطین کی ریاست بھی نہیں بن رہی، نیتن یاہو نے جو عبرانی اسٹیٹمنٹ دی اپنی قوم سے خطاب میں، وہ کہہ رہا ہم تو مان رہے فوج کہے گا، لیکن وہ ایکچولی کرے گا، فوج وڈرا کرنا پڑے گا اس کو. میں سمجھتا ہوں جو ایک بندہ ان کو لگام لگا سکتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس وقت اسرائیل کو. سر یہ تھوڑا بتائیے، اسرائیلی جوش لابی یا نیتن یاہو کا انفلوئنس ہے امریکہ پہ، یا امریکہ کو اس پہ انفلوئنس ہے؟ اور دونوں کے درمیان ٹسل ہو جائے تو who will decide, who will call the shot in your opinion? In the case of Trump versus Netanyahu, Trump. اچھا دیکھیں نا، نہیں، ان کیس آف امریکہ ورسز اسرائیل کر لیں، اب ٹرمپ نہ بھی ہو، نیتن یاہو نہ بھی ہو. اگر امریکہ ورسز اسرائیل ہو تو اسرائیل، لیکن اگر ٹرمپ ورسز ہو تو ٹرمپ وکھرا قسم کا پریزیڈنٹ ہے. کیسے کہتے ہیں آپ یہ؟ آپ واٹس یور؟ ہی از لائک کینیڈی. اس کا وہ اپنا ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں، امریکن سسٹم کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی اپنا سسٹم ہے. اس نے بھی اپنے افسروں کو بلا کے کہا کہ جس نے جانا 800 افسروں کو بلا کے کہا، 700 کو کہا کہ لک ہیئر، یہ میری if you پالیسی. don't like me، یہ دروازہ کھلا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اور کسی ملک کی طرح کہ میں جا رہا ہوں. بالکل بالکل انہوں نے آرام سے کہا the doors are open, یا ٹیک اٹ اور لیو اٹ. بیسکلی اس نے کہا کہ پٹ اپ اور شٹ اپ، یہی ہے نا میسج. یہ گیا اس کا مطلب یہ سب بیٹھے تھے ہم سے، کوئی چڑی نہیں پڑتی. کس وجہ سے اس نے یہ بات کہی؟ اس کا یہ ان 20 پوائنٹس کی وجہ سے کہ یہ اوور آل اپنی پالیسیز کی بات کر رہا تھا. وہ ان کے اندر کوئی تھوڑا سا وہ چڑ ہو رہی تھی نا. لوگ کہتے ہیں یہ مزہ نہیں آ رہا، یہ کون ڈیفینس سیکرٹری لایا. ہمارے بھی ہوتا ہے نا، کرپنگ ہوتا ہے، ہم کوئی سازش کرتے ہیں، کوئی غیبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا بس کرو، کال دیم. اس کا اسٹائل کا ڈیفرنٹ، سو ہی کین کنٹرول دس مین. کوئکلی سر، ٹرمپ پہ ایک اور سوال کہ جب لاسٹ ٹینیور چل رہی ہوتی ہے تو کیا پریزیڈنٹ ویک ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد سے آنا نہیں اب دوبارہ. میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ because he is not relying on lobbies. دیکھیں نا، اس کو پتا ہے میں نے واپس تو آنا نہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی؟ آپ کیا بلیک میل کر سکتے ہیں؟ مجھے کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ I should have a name in history. ٹرمپ کا یاد رکھو وہ ہسٹری کا بڑا ہے اس کے ذہن میں. اس کا رول ماڈل چرچل ہے، اس کا بس بھی لگایا ہوا ہے اس نے، اور کہتا ہے نوبیل پرائز اور میرا یہ رول ہوگا. نوبیل تو بچوں کی طرح وہ چاہ رہا ہے ملنا، کیونکہ سب کو اچیو کر لیا اکنامکلی. تو اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے، وہ اناؤنس نہیں کرتے، یہ اناؤنس کر دیتا ہے. یہ کھلا ڈلا بندہ ہے، یہ اس نے کھلا منافع. You like him? I like him. میں نے تو کہا تھا he should be president or he'll be good. اور آپ کو لگتا ہے کہ I was the only man who said کہ he will be president and he'll be good for Pakistan. اور آپ